لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ایک بھائی نے بہت اچھا سوال کیا کہ درود کسے کہتے ہیں. بہت سارے لوگ درود کے بارے میں پوچھتے تو ہیں لیکن درود کہتے کس کو ہیں اس کو نہیں جانتے. درود دراصل عربی زبان کا لفظ نہیں، عربی زبان میں صلاۃ کا لفظ آتا ہے، جیسا کہ آپ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں بھی سنتے ہیں کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی سے کیا مراد ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں. صلاۃ کا کیا معنی؟ درود بھیجتے ہیں. اچھا، اب یہ جو لفظ صلاۃ ہے یہ نماز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، لیکن صلاۃ کے کئی معنی ہیں. اس کا ایک معنی اسی لیے جب اردو میں ہم نے ترجمہ کیا تو اس لفظ صلاۃ ہی نہیں رکھا، بلکہ چونکہ ہم عربی زبان جانتے نہیں اس لیے علماء کرام نے اس میں یہ فرق کر دیا کہ بھئی ایک صلاۃ جو نماز کے معنی میں آتا ہے اس کو نماز کا لفظ دے دیا، اور جو صلاۃ درود کے معنوں میں آتا ہے اسے درود کا لفظ دے دیا. تو اس طرح ہمارے لیے آسانی ہو گئی کیونکہ ہم عربی زبان جانتے نہیں ہیں، کل کرا کو کنفیوژن نہ ہو جائے. اچھا، صلاۃ کے معنی جو ہیں وہ دعا کے بھی ہوتے ہیں، صلاۃ کے معنی نماز کے بھی ہوتے ہیں، تسبیح کے بھی ہوتے ہیں اور رحمت کے بھی ہوتے ہیں. تو ان تمام معنوں کو آپ یکجا کریں تو درود کا بھی معنوں میں آپ استعمال کر سکتے ہیں. بہرحال کیونکہ ہر لفظ کے عام طور پر دو معنی ہوتے ہیں، ایک حقیقی اور ایک مجازی. تو صلاۃ کا جو حقیقی معنی ہے وہ دعا ہے اور صلاۃ کا جو مجازی معنی ہے وہ نماز ہے. یعنی ایک ظاہر کا معنی ہے اور ایک باطن کا معنی ہے. تو اچھا، جب صلاۃ کو حقیقی معنی مراد ہو تو اس کی پھر تین قسمیں ہوتی ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں حقیقی معنی میں دعا ہے تو پھر آگے اس کی تین قسمیں ہوں گی. جب صلاۃ کی نسبت انسان کی طرف ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں رحمت طلب کرنا، رحمت طلب کرنا. اور جب صلاۃ کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے دعائے استغفار کرنا. اور جب صلاۃ کی نسبت اللہ کی جانب ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت نازل کرنا. تو ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تو اللہ عز و جل اور اس کے ملائکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں. تو اللہ کا صلاۃ بھیجنا کیا ہے؟ رحمت نازل کرنا. اور ملائکہ کا صلاۃ پڑھنا کیا ہے؟ دعا استغفار کرنا. اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بخشائے ہیں تو آپ کے لیے استغفار کا معنی آپ کے درجات میں بلندی کا موجب ہوگا. تو سلام کا معنی سلامتی کی دعا دینا ہے، تو صلاۃ و سلام ہو گیا، یعنی صلاۃ و سلام یعنی درود و سلام. تو درود کا معنی تو میں نے آپ کو سمجھا دیا، اور سلام کا معنی ہوا سلامتی کی دعا. تو قرآن شریف میں جو درود و سلام آتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں. مومنو تم بھی پیغمبر پر درود کے ساتھ ساتھ سلام بھی بھیجا کرو. تو ہمارے لیے دو چیزیں ہیں، ہمارے لیے دو چیزیں ہیں. تو درود کا معنی بھی سمجھ آ گیا اور سلام کا معنی بھی سمجھ میں آ گیا. سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے. تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام جس وقت بھی پڑھا جائے، جن الفاظ کے ساتھ پڑھا جائے، جائز ہے. کسی خاص وقت میں ہی پڑھنا یا کسی خاص وقت میں نہ پڑھنے کی ایسے کوئی ممانعت بھی نہیں ہے. تو اسی لیے بہت سارے درود ہیں، اور بعض درود علماء نے امت کی آسانی کے لیے بنا دیے. وہ کچھ لوگ اپنی کم فہمی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ نبی والا درود ہے، یہ پیر والا درود ہے. نبی کا درود اور پیر والا درود ایسا کوئی اس معاملے میں تفرقہ نہیں ہے. دیکھا یہ جاتا ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی بات کہنا اس کی اجازت ہے، بالکل اجازت ہے. تو بس، اور وہ جو درود لکھی ہو گیا یا اور بہت سارے اس طرح کے درود ہو گئے، درود تاج ہو گیا، تو ان میں بھی کوئی ایسی بات ہے نہیں جو خلاف سنت و شریعت ہو. اچھا، مسئلہ کیا ہے کہ لوگوں کو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی. تو جب بات سمجھ میں نہیں آتی تو وہ اس کو غلط معنوں میں لیتے ہیں اور پھر طرح طرح کی فتوی بازی شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی فلاں پیر کا درود، فلاں نبی کا درود. بھئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ درود ہمیں سکھائے ہیں،
اور پھر بعد میں علماء نے محنت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سراہی میں بہت سارے درودوں کو جمع کیا ہے، آپ کی شان کو جمع کیا ہے اور ایک طویل درود لکھا ہے. تو حضور کی شان بیان کرنے میں کیا مظاہرہ ہے؟ تو ایسی باتیں جاہل لوگ کر سکتے ہیں، عالم لوگ نہیں کر سکتے. جس کو اللہ نے علم دیا ہو، یہی وجہ ہے نا، لوگ مطلب تو پڑھتے نہیں ہیں اور بہت ساری چیزوں کو بہت ظاہری معنوں میں لے لیتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ میری بات کچھ لوگوں کو بری لگے، لیکن جو بات حق ہے وہ حق ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.